السلام علیکم ناظرین، اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سین کنارے کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ اسلام کی، اور تاریخ اسلام میں ایسی عظیم قربانی کی جس کی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی، جہاں نہ صرف بوڑھوں نے قربانیاں دی، جوانوں نے قربانیاں دی، باپ نے قربانیاں دی، بیٹوں نے قربانیاں دی، بھتیجوں نے قربانیاں دی، دوستوں نے قربانیاں دی، حتیٰ کہ ایک شیرخوار بچے نے بھی قربانی دی۔ خواتین نے صبر و تحمل کے ساتھ، تسلیم و رضا کے ساتھ ان قربانیوں کو قبول کر کے اللہ کے ہاں سجدہ شکر بجا لایا، اور وہ ہے واقعہ کربلا، شہادت حسین، ان کے جانثاروں کی شہادتیں، ان کے اہل بیت کی شہادتیں۔ یہ ایسا واقعہ ہے جسے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ دنیا کفر میں بھی ظلم کے خلاف ایک مضبوط اور توانا آواز سمجھا جاتا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلامی شعار بچانے کے لیے، اسلامی تعلیمات کو بچانے کے لیے، قرآن و سنت کو بچانے کے لیے قربانیاں دیں، بلکہ دنیا کفر یہ سمجھتی ہے کہ یہ انسانیت کی بقا کی جنگ تھی، یہ انسانیت کو آزادیاں دلوانے کی جنگ تھی، یہ انسانیت کو لوگوں کے ظلم و جبر سے بچانے کی جنگ تھی۔ اس لیے وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اسلام کے ساتھ ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے بھی جنگ تھی۔ آج ہم پھر عاشورہ محرم منا رہے ہیں، اور 1442 ہجری ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد 10 محرم الحرام کو عاشورہ محرم کا اختتام ہوگا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو نہ صرف اہل تشیع بلکہ اہل سنت بھی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کو یاد کریں گے اور انہیں داد و تحسین پیش کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے قربانی دی، جس کاز کے لیے وہ آگے بڑھے، اور جس اپنے نیک مقصد کو لے کے انہوں نے ایک منزل کا انتخاب کیا، وہ منزل کیا تھی اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا، اور یہ سب کچھ جو مشکلات، دشواریاں، کٹھن حالات، اور اپنے بچوں سمیت ایک ایسے صحرا میں جا کے خیمے گاڑ لینا، اور وہاں جا کے آواز حق بلند کرنا، اور یزید کی بیعت سے انکار کر دینا، کیا صرف اسی لیے تھا کہ آج کے مسلمان صرف ان کی یاد منا کر خاموش ہو جائیں اور پورا سال پھر اس طرح گزاریں جس طرح یزید کے پیروکار گزارا کرتے تھے یا آج بھی گزارتے ہیں؟ اس حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ان کا تعارف میں اس طرح کراؤں گا کہ ویسے تو وہ نوجوان ہیں، بچے ہیں، لیکن ان کی جو تعلیم ہے وہ گھر سے لے کے مدرسے تک یا اسکول تک، یونیورسٹی تک، وہ اپنی جگہ، لیکن وہ ایک ڈیرہ اسماعیل خان کی ایسی شخصیت اور ایسی علمی، ادبی اور مذہبی رہنما کے وہ پوتے ہیں جنہیں ہم محسن علی عمرانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور وجاہت علی عمرانی کے بیٹے ہیں جو آج کل ذاکر اہل بیت بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اور ان کے جو فرزند ہیں وہ دارین علی عمرانی، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، انجینئر ہیں، اور تعلیمی لحاظ سے وہ ذاکر اہل بیت بھی ہیں، خطیب اہل بیت بھی ہیں۔ تو ان سے آج بات کریں گے کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، فلسفہ شہادت کیا ہے، اور شہادت کا جو واقعہ ہے دردناک، المناک، وہ کس طرح پیش آیا۔ دارین خوش آمدید، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہوئے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے خاص طور پر ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے، ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیجئے
کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب کیا ہیں، چیدہ چیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وأنا من حسین۔ ترجمہ صاحب میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ مناقب کا تو ایک بحر بے کراں ہے مولا حسین کا، لیکن میرے خیال سے بلا تفریق مذہب اسلام کی ہر کتاب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ رسول خدا نے متعدد مقامات پر فرمایا کہ حسین منی وأنا من حسین، کہ اس کا ترجمہ سادہ ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ شاید ہی کسی عام انسان کے لیے، سادہ عوام کے لیے اس سے بڑی حدیث، اس سے بڑا فضائل کا جملہ نہیں ہو سکتا کہ محمد مصطفیٰ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، کہ لولا لما خلقت الافلاک، کہ محمد اگر آپ نہ ہوتے نہ زمین نہ آسمان ہوتی، وہ محمد فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی سرکار محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات اور وجہ بقائے محمد اور رسالت حسین علیہ السلام، کہ محمد مصطفیٰ متعدد مقامات پر بتاتے رہے ہیں کہ لوگوں میری وجہ سے کائنات بنی، لیکن میری رسالت، میری نبوت، دین اسلام اگر باقی رہے گا، اگر بقا ملے گی تو وہ صرف حسین ابن علی کے سبب ہے۔ اس کے علاوہ کافی سارے واقعات تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پر محمد و آل محمد کی، مولا حسین علیہ السلام کی منزل، مولا حسین کا مقام نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ سرکار محمد مصطفیٰ جو ہر انسان سے عظیم تر ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ جب محو سجدہ ہوں تو پشت پہ حسین ابن علی علیہ السلام آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سرکار نے اپنے سجدے کو طول دیا۔ اسی طرح متعدد مقامات پر رسول فرماتے رہے کہ ہاذا حسین ابن علی، کی یہ حسین ابن علی، یہ تعارف کراتے رہے۔ اب اس سے بڑی فضیلت کے لیے اور کیا بات ہوگی کہ مدینے کی گلیوں میں جب رسول خدا اپنی دوش پہ حسین ابن علی کو سوار کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ، حسین کتنا خوش نصیب ہے کہ ایسی سواری ملی ہے۔ تو رسول فرماتے تھے کہ ٹھیک تمہاری بات بجا ہے، مگر یہ دیکھو پشت نبی پر سوار کتنا عظیم ہے۔ تو یہ کافی سارے ایسے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ مولا حسین کی منزلت کو نمایاں کرتے ہیں۔ اور کیونکہ رسول خدا کا مقصد دراصل یہ تھا اسلام کو پہنچانا، جناب آدم سے لے کر رسول خدا تک یہ تمام دین اسلام کی تبلیغ و ترویج ہوتی رہی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اسلام پہنچانے کے بعد سب سے عظیم مرحلہ یہ تھا کہ دین اسلام کو بچانا۔ تو یہ بچانے والا جو مرحلہ تھا، یہ شرف آیا حسین ابن علی علیہ السلام کے حصے میں۔ اور حسین کو اپنے نانا سے، توحید سے، نبوت، رسالت سے، دین اسلام سے اتنی محبت تھی کہ سرکار حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ اس راہ میں چاہے میری اولاد ہو، چاہے میرے بھائی ہوں، چاہے میرے بھتیجے ہوں، چاہے میرے بیٹے ہوں، جو بھی ہو، چاہے جو بھی راہ خدا میں میرے ساتھ آئے گا قربان کر دوں گا، لیکن دین اسلام کا پرچم بلند رہے گا۔ اسی طرح قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ان قریب ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، ثمرات کے نقصان سے۔ وبشر الصابرین، اور صابرین کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر آپ ترابی صاحب کربلا کی طرف اپنی نگاہ کریں تو آپ کو تمام آزمائشیں کربلا میں ملیں گی، چاہے خوف کی آزمائش تھی، چاہے بھوک کی آزمائش تھی، چاہے مال کے نقصان سے یا جانی نقصان سے تھی، تمام آزمائشوں پر کربلا والے صبر کرتے رہے۔ اور اللہ خود کہتے ہیں وبشر الصابرین، اور صابرین کے لیے خوشخبری ہے۔ چادر تطہیر کا جو واقعہ ہے تھوڑا سا وہ اگر بیان کر دیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمیں مزید فضائل۔ چادر تطہیر کے متعلق تو ایک طویل حدیث قصہ ہمارے ہاں رائج العام ہے، پڑھی جاتی ہے۔ حدیث قصہ طویل حدیث ہے۔ دراصل جو قرآن میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت ہم نے آپ سے رجس کو ایسے دور رکھا جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ دراصل چادر قصہ ایک ایسا وقت تھا، ایک ایسا لمحہ تھا کہ جب زیر کساء تمام محمد و آل محمد پنجتن پاک میوے شکر ہوئے تھے، زیر کساء بیٹھے تھے پنجتن پاک۔ تو اس وقت جناب جبریل نے پروردگار عالم سے پوچھا تھا کہ یا رب، یا عز و جل، من ھذا، یہ کون ہے؟ ومن تحت الکساء، یہ کساء کے نیچے کون ہے؟ تو سرکار اس وقت ذات خداوندی کی آواز آئی تھی ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں، یہ سیدہ کا شوہر ہے، اور یہ سیدہ کا بابا محمد مصطفیٰ ہے۔ تو چادر کساء کے نیچے کسی کو بھی اجازت نہیں سوائے محمد و آل محمد کی۔ تو جناب حسین کی منزلت یہاں سے بھی آشکارا ہے کہ جس چادر کساء میں محمد مصطفیٰ، جس چادر کساء میں علی جن مرتضیٰ، جس چادر کساء میں حسن مجتبیٰ اور جناب سیدہ، وہاں اس چادر کساء میں حسین ابن علی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا رہتی دنیا تک کہ جو حسین ابن علی کو جیسے تسلیم کرے، جیسے محمد و آل محمد کو تسلیم کیا، ویسے حسین ابن علی کو تسلیم کرنا۔ صحیح۔
آیا مباہلہ کے حوالے سے تھوڑا سا جی بتا بے شک دیجیے۔ مبالغہ تو ایک رائج العام اور ایک شورۂ آفاق موضوع ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ جو 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا تھا، بحث ہوتی رہی تھی، دراصل موضوع یہ تھا کہ وہ کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ ہے، جی جی تو سرکار نے فرمایا تھا کہ نہیں، عیسیٰ عبد اللہ ہے۔ تو بے شک۔ متعدد تقریباً 40 سے 45 آیات بھی نازل ہوئیں۔ جی کبھی اللہ کہتا ہے انما صلی عیسیٰ عند اللہ کما صلی آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ کبھی کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبۃ، یعنی ذات توحید منوانے کے لیے متعدد آیات نازل ہوتی رہی ہیں۔ آخر جب عیسائی ڈیٹ ہو گئے، ڈٹے رہے کہ ہم نہیں مانیں گے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، جی جی عبد اللہ نہیں ہے، تب اللہ نے ارشاد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے رسول جب نے علم کی صورت قرآن نازل کیا، یہ کامیاب نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اے رسول ندا دو، انہیں کہو ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے، آپ بلائیں اپنے بیٹے، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، آپ بلائیں اپنی عورتوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی جانوں کو، اپنے نفوس کو، آپ بلائیں اپنے نفوس کو، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مباہلہ کہ جس میں پاکیزگی ہوئے نفس کا خیال رکھا جاتا ہے، صحیح کہ جہاں پہ نفس پاکیزہ ہونا چاہیے، صحیح کیونکہ لوگ اس سوچ میں تھے کہ رسول خدا مباہلہ میں کسے لے جاتے ہیں، صحیح تو رسول خدا جب آئے مدینے میں تو رسول نے فرمایا تھا کہ کل وہی چلے گا جس نے مادر کی گود سے، ماں کی گود سے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ تو سوائے ان 4 ہستیوں کے محمد مصطفیٰ کو مدینے میں کوئی ایسا ملا ہی نہیں کہ جو مباہلے کے لیے بہترین ثابت ہو۔ تو تاریخوں میں ہے کہ ابناءنا و ابناءکم، تم بلاؤ اپنے بیٹے، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے۔ تو بیٹوں کی جگہ جن ہستیوں کو سرکار مباہلہ کے میدان میں لے گئے، ایک حسن مصطفیٰ اور ایک حسین کریم کربلا سے، یعنی یہاں سے بھی منزل اشکارا ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کے سامنے جب مباہلہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے مباہلہ کیا جا رہا تھا، رسول خدا نے بیٹوں کی جگہ ہاتھوں پہ کانا معتزنا بالحسین، ہاتھوں پہ حسین کو لیا اور انگلی کے ساتھ حسن مصطفیٰ سے۔ اور سرکار جب مباہلہ میں پہنچے تھے تو دعا کے ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا الہی لو علمت اکرم من ہؤلاء لجئت بہم الیہم، کہ پروردگار اگر ان 4 سے زیادہ تیری نظر میں یا میری نظر میں کوئی کریم ہوتا تو اسے میں میدان مباہلہ میں لے آتا، یعنی ان 4 سے عظیم محمد مصطفیٰ کے بعد ان 4 ہستیوں سے عظیم کائنات عالم میں کوئی نہیں آیا۔ صحیح۔ اور آخری بات یہ بتا دیجئے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ جی بے شک جی، اصل میں قرآن میں متعدد مقامات پر ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ کسی چیز میں تفریق کی گئی ہو کہ میں زیادہ ہوں، میری زیادہ اطاعت، رسول خدا کم ہے، کم اطاعت، اولی الامر اس سے بھی کم ہے، کم اطاعت نہیں۔ محمد مصطفیٰ نے متعدد مقامات پر محمد وآل محمد کے اہل بیت کو منزلت کو ظاہر کیا، اور یہ تقریباً بلا تفریق مذہب اسلام کی ہر کتاب میں ملتی ہے، ہر فرقے کا انسانی سے تسلیم کرتا ہے کہ رسول خدا نے متعدد مقامات پر فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے محبت رکھے گا دراصل وہ مجھ سے محبت رکھے گا، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا دراصل وہ ذات توحید سے محبت رکھے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں تو اللہ سے محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ سے محبت رکھی جائے، اور محمد مصطفیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن جن کا محمد مصطفیٰ بتائیں ان سے محبت رکھنا بھی لازم اور واجب ہے۔ اسی طرح محمد وآل محمد کے متعلق رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے ان کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے ذات توحید کے ساتھ محبت کی۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ بتائیے کہ واقع کربلا مسلمانوں کے لیے تو انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بہت بڑی قربانی ہے تاریخ اسلام میں، لیکن تاریخ انسانیت میں بھی حضرت امام حسین کی طرح کسی کو مانا جاتا ہے نہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور ایسے بڑی بڑی ہستیاں ہیں دنیا کی جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاز کو تسلیم کیا، ان کے مقصد کو تسلیم کیا، ان کی منزل کو تسلیم کیا، اور تعریف و توصیف کیے بغیر نہیں رہے، اور یہ مان لیا کہ حضرت امام حسین نے صرف اسلام کے لیے قربانی نہیں دی، صرف مسلمانوں کے لیے قربانیاں نہیں دی، بلکہ انہوں نے انسانیت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، انسانی آزادیوں کے لیے قربانیاں دیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقع کربلا کے پیچھے جو مقاصد تھے، جو ان کی منزل تھی، وہ کیا تھی، اور فلسفہ قربانی اور فلسفہ شہادت ہے کیا؟ جی بے شک آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اصل میں در حقیقت واقع کربلا وفدینہ بذبح عظیم کی حقیقت ہے، سبحان کہ جب جناب اسماعیل بچ گئے تھے وفدینہ بذبح عظیم، یہ کربلا کی حقیقت رونما ہو گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ جناب آدم سے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، جناب آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک دین پہنچتا رہا، لیکن اب دین کو بچانے کا مرحلہ تھا، اور حسین علیہ السلام صرف مسلمانوں کے نمائندے بن کے نہیں،
صرف اہل عرب کے نمائندے بن کے نہیں بلکہ بحیثیت محسن انسانیت کربلا معلیٰ میں داخل ہوئے تھے، کیونکہ حسین علیہ السلام کے ساتھ اگر کربلا میں دیکھیں آپ جتنے بھی شہداء کربلا تھے تو اس میں آپ کو کچھ تعداد میں غیر مسلم بھی ملیں گے، جناب کیسے نصرانی ملیں گے، بہت سارے ایسے شخصیات ملتی ہیں کہ جو غیر مسلم تھی۔ آخر سبب کیا ہے کہ جو غیر مسلم حسین کی نصرت کے لیے آمادہ تھے، کیونکہ اگر آپ اس کو ربی صاحب آفاقی پہلو پہ دیکھیں حسین علیہ السلام کی قربانی کو آفاقی طور پہ دیکھا جائے تو جہاں پہ یہ مذہب اہل بیت کو حسین علیہ السلام بچا رہے تھے وہاں پہ انسانیت کے تقاضوں کو بھی بچا رہے تھے، انسانیت کو بھی بچا رہے تھے۔ میں مثال دوں کہ انسانیت کا ہر مذہب تسلیم کرتا ہے، ہر فرقہ تسلیم کرتا ہے کہ ماں اور بہن میں عزت ہونی چاہیے۔ یہ ماں اور بہن میں عزت بچی ہے کریم کربلا کے صدقے، حسین ابن علی نے اس عزت کو بچایا، کیونکہ وہ جو مخالف تھے وہ صرف اسلام کے دشمن نہیں تھے، دراصل وہ شعور کے انسانیت کے دشمن تھے، اور حسین نے کہا تھا حسین کے ہوتے ہوئے رسول کے نواسے کے ہوتے ہوئے کون ہے جو انسانیت کا دشمن ہو؟ تو حسین علیہ السلام نے جہاں دین اسلام کو بچایا وہاں آفاقی طور پہ انسانیت کو بھی بچایا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا معلیٰ میں آپ کو ہر رنگ، ہر نسل کا، ہر فرقے کا، ہر عقیدے کا انسان ملے گا، کیونکہ اگر وہ دیکھے کہ میری ماں بہن کی عزت سلامت ہے تو حسین علیہ السلام نے بچائی، اگر کسی بیٹے کی عزت سلامت ہے تو وہ حسین علیہ السلام نے بچائی، کیونکہ کربلا میں حسین علیہ السلام نے ہر وہ عمل کیا جو بقائے اسلام کے ساتھ ساتھ بقائے انسانیت تھا، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو چکے اللہ کی راہ میں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ اہل علم سے سوال کرنا چاہتا ہوں آخر وہ ظاہری طور پہ انتقال کر چکے، یہ کون سا رزق ہے جو پا رہے ہیں؟ تو جواب یہی عقل انسانی دیتی ہے کہ وہ رزق ظاہری رزق نہیں بلکہ وہ رزق ان کا وہ مقصد ہے جو پائے تکمیل تک آج بھی پہنچ رہا ہے۔ کربلا والے جو شہید ہوئے شہادت تو ہو گئی ان کے نصیب میں تھی، لیکن عند ربہم یرزقون کی تشریح و تفسیر یہ ہے کہ جب ظاہری طور پر حسین کریم کربلا شہید ہو گئے، انصار حسین شہید ہو گئے، تو آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک عند ربہم یرزقون جو مقصد حسین تھا وہ کائنات عالم میں پورا ہو رہا ہے، اور اس کی دلیل ہمیں کربلا میں ملتی ہے کہ جب کربلا میں اعلان غم حسین ہوتا ہے تو ہر فرقے کا، ہر مذہب کا انسان کربلا معلیٰ میں جاتا ہے۔ جی صحیح۔ اچھا جی تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ واقع کربلا کا پس منظر کیا تھا، پیش منظر کیا تھا؟ جی بالکل، اصل میں اس کو اگر دیکھا جائے واقع کربلا کو، جب یزید تخت پہ آیا، تخت نشین ہوا تھا، تو چونکہ وہ اپنے آپ کو ذاتی طور پر اور لوگوں کے سامنے اپنی جو درباری تھے ان کے سامنے بحیثیت اولی الامر سمجھتا تھا کہ میں اولی الامر ہوں، تو اس نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ جو بھی اولی الامر کی اطاعت نہ کرے واجب القتل ہے۔ تو جیسے دیگر جگہوں پہ انہوں نے خط بھیجے، یزید نے خط بھیجے تھے اپنے نائبوں کے ذریعے کہ میری اطاعت واجب ہے، میرے ہاتھ بیعت، تو کیونکہ حسین کریم کربلا جانتے تھے کہ اس کا کردار کیا ہے، تو جب یہ خط مدینے پہنچا تھا دربار میں تو اس وقت لوگوں نے وقت کے بادشاہ نے پڑھ کے سنایا تھا جناب حسین کو، سرکار نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو دراصل کیونکہ لوگوں نے مجبور کر دیا تھا، اب بات یہ تھی کہ انسانیت کو بھی بچانا ہے، اسلام کو بھی بچانا ہے، توحید کو بھی بچانا ہے، کیونکہ جب یزید تخت نشین ہوا تھا تو وہ بالکل ایسے جیسے کہتے ہیں کہ نا اسلام کے اپوزٹ جو اسلام کے احکامات تھے، تعلیمات تھے، انہیں دور کر رہا تھا۔ ہر وہ کام وہ کرتا تھا جو اسلام میں ناجائز تھا، جو پابندی تھی جس کام پہ ہر وہ کام سر انجام دیتا تھا۔ حسین نے دیکھا کہ میرے ہوتے ہوئے اسلام کا یہ حال نہیں ہو سکتا، تو حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں بیٹوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بہنوں کو، تمام کو ہمراہ لیا، اور دین اسلام کی بقا کے لیے حسین محو سفر ہوئے، عالم سفر ہوئے۔ اور پس منظر یہ کہ جب کربلا میں پہنچے، دراصل یزید کا تقاضا یہ تھا کہ حسین میرے ہاتھ میں بیعت کر لیں۔ اگر نواز رسول خدا نخواستہ بیعت کر لیتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ جو یزید کا کردار ہے دراصل اسلام یہی ہے، اور کیونکہ نواز رسول نے حسین نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر دی تھی تو اس کا مطلب ہے یزید جیسا بھی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، لیکن حسین نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا، فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، میں صاحب لولاک کا بیٹا ہوں، اور وہ بدوی ماحول کا پلا ہوا ہے، تو حسین کی غیرت نے برداشت ہی نہیں کیا کہ میرے ہوتے ہوئے دین اسلام کا یہ حال ہو۔ تو دراصل دین اسلام کی بقا کے لیے حسین پہلے مکہ گئے، پھر مکہ میں کیونکہ مختلف گروہ بن گئے تھے، مقصد یہ تھا کہ حسین کسی طریقے قتل ہو جائیں، شہادت مل جائے، لیکن حسین پھر مکہ سے کربلا معلیٰ آئے، اور وہاں پہ 10 محرم کو جیسے معاہدہ الہیہ تھا وہ سر انجام ہو وہاں پہ۔ ٹھیک، تو تھوڑا سا شہادت کے حوالے سے بات کر لیں کہ حضرت امام حسین نے اپنے جانثاروں کی، اپنے بچوں کی، اپنے بھتیجوں کی قربانی کس طرح دی اور پھر اپنے آپ کو کیسے پیش؟ جی بے شک، قرآن کی یہاں پہ آیت ہے ربی صاحب، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ اللہ نے مومنین سے خرید کر لیا ان کی جانوں کو اور ان کی مال کو، بدلے میں انہیں جنت عطا کر دی۔ اب نشانیاں بتا رہا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں،
اور یہ لڑائی کا انداز خود آیت میں اللہ بتا رہا ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پہلے قتل کرتے ہیں پھر قتل ہو جاتے ہیں۔ اب کربلا معلیٰ کے علاوہ ہمیں کوئی بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جہاں پہ تمام لڑنے والے پہلے قتل کریں پھر سارے قتل ہو جائیں۔ صرف مثال ہے کربلا میں کہ جہاں پہ 72 شہدائے کربلا نے پہلے قتل کیا، اس کے بعد قتل ہو گئے۔ اور حسین علیہ السلام نے آخر تک 7 محرم تک جب خط پہنچا تھا حبیب بن مظاہر کے پاس، تو یہی تھا کہ کربلا میں عصر عاشور سے پہلے آ جانا۔ تو جب تمام انصار جناب حر بن یزید رئیس تمام جمع ہو گئے تھے تو قربانی کا سلسلہ روز عاشور شروع ہوا تھا، اور پہلے انصار کی قربانی تھی۔ آخر یہ آپ جذبہ دیکھیں کہ انصار حسینی میں یہ جذبہ تھا کہ انصار چاہتے تھے کہ پہلے ہم قربان ہوں، تاکہ کل سے دنیا یہ نہ کہے کہ انصار کے ہوتے ہوئے حسین نے پہلے بیٹے قربان کیے، اور بیٹے یہ چاہتے تھے، اولاد بنی ہاشم یہ چاہتی تھی کہ ہم پہلے قربان ہوں، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ حسین نے انصار کو پہلے شہید کرایا بعد میں اپنی اولاد کو۔ یہ جذبہ ایمانی تھا ان کے دل میں۔ خیر قربانیوں کا وقت شروع ہوا، پہلے انصار حسین قربان ہوئے، پھر اس کے بعد اولاد بنو ہاشم کی قربانیاں شروع ہوئیں۔ دونوں طرف سے اصرار تھا، بے شک لیکن حضرت امام حسین نے انصار کے سامنے، کیونکہ انصار کا تقاضا یہی تھا کہ مولا ہمارے ہوتے ہوئے غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کے اولاد پہلے میدان کربلا میں جائے۔ تو جب اولاد بنی ہاشم کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ بھی ہے کہ جو بھی انصار جو بھی مولا حسین کی نصرت کرنے والا شہید ہوتا، حسین کریم کربلا خود جاتے اور اس کی لاش کو خیموں میں لے آتے۔ تو جب قربانی کا وقت شروع ہوا اولاد بنی ہاشم کا، سب سے پہلی جو اولاد بنی ہاشم میں قربانی تھی وہ جناب علی ابن الحسین علی اکبر علیہ السلام کی تھی، جو 18 سال کے جوان تھے مولا حسین کے، ان کی پہلی قربانی تھی۔ اور قیامت کا ایک منظر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف باپ کے لیے اس سے بڑی صبر کا اور اس سے بڑا حوصلہ کیا ہو کہ اپنے جوان بیٹے کی لاش خود اٹھانے کربلا معلیٰ میں گئے۔ اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر تمام اولاد آتی رہی، اجازت مانگتے رہے، جناب قاسم آتے رہے، جناب اون محمد اجازت مانگتے رہے، قربانیاں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد جوانان بنی ہاشم میں جو سب سے آخری قربانی تھی وہ عباس ابن علی کی تھی، کیونکہ جناب عباس مولا حسین کی کمر کا زور تھے۔ سرکار حسین نے مولا عباس کی شہادت پہ یہ جملہ کہا تھا الآن انکسر الظہری، کہ عباس آپ کی جانب سے حسین کا زور کمر ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ جو عباس جسے اہل عرب اور اہل عجم ڈرتے تھے جب جناب عباس، کیونکہ جناب عباس حسین نے فرمایا تھا عباس میری وصیت اور میرا یہی چاہتا ہوں کہ بس آپ کی خاموشی مجھے چاہیے، آپ کی چپ مجھے چاہیے۔ تو سرکار مولا کی اطاعت میں اتنے محو تھے کہ چپ میں شہادت نصیب ہوئی۔ اور اس کے بعد جو آخری شہادت ملتی ہے مولا حسین سے پہلے، وہ شہادت طفل صغیر 6 ماہ کے بچے کی ہے، شہزادے علی اصغر کی۔ تو والدین کے لیے اس سے بڑی میرے خیال ہے کوئی حوصلہ، اس سے بڑا امتحان ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا حسین اپنے ہاتھوں پہ اشقیاء کے سامنے جب گئے تھے تو کہا تھا کہ میرا بیٹا 3 دن کا پیاسا ہے اور 6 ماہ کا ہے۔ تو جناب علی اصغر کو مولا حسین نے فرمایا تھا کیونکہ آپ ابن معجز نما ہیں، معجز نما کے بیٹے ہیں، تو ان پہ اپنی پیاس کو ظاہر کریں۔ تو شہزادے علی اصغر نے اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی اور اپنی بے زبانی میں العطش العطش انا عطشان ان کی صدا دی۔ تو یہاں پہ جو ظالم تھے فوراً انہوں نے ایک دوسرے کو کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو، تاکہ اس سے پہلے کہ فوج میں بغاوت ہو جائے، کیونکہ فوج میں بھی کئی صاحب اولاد تھے۔ تو فوراً 6 ماہ کے بچے کے گلے پہ بھی سہ شعبہ تیر مارا گیا، جس کی وجہ سے شہادت ہو گئی۔ اور سرکار نے اپنے ہاتھوں پہ جب طفل صغیر کو دیکھا تو مولا حسین علیہ السلام کا خون اپنے ریش مبارک پر مار کے کہا کہ اے میرے جد پاک، کل میں بروز معاشر اس حالت میں معشور ہوا کہ میرے بیٹے کا خون میرے ریش مبارک پہ ہوگا۔ اور پھر روز عاشور دوپہر کے وقت ظہر کے بعد مولا حسین کی دردناک شہادت کا واقعہ انجام پذیر ہو کہ سرکار حسین کی تاریخوں میں ہے تقریباً جو تعداد ملتی ہے ترابی صاحب کہ 3000 تک زخم سرکار کریم کربلا کے جسم پہ تھے، اور اتنے تک ہے کہ دائیں بائیں ہوا گزر جاتی تھی۔ سرکار خیمہ ہمشیر میں داخل نہیں ہوتے تھے اس وجہ سے کہ شاید کوئی مستور دیکھے میرا حال اور وہ مستور مر نہ جائے۔ تو بہت سارے ودے مولا حسین کی ملتے ہیں، 7 سے 8 ودے ملتے ہیں۔ آخر جب جناب حسین جنگ کر رہے تھے تو فوراً کہ قرآن کی آیت کی تفسیر سورہ فجر کی وہاں پہ ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ حسین تلوار روک، کیونکہ معاہدہ الہیہ تھا، اگر حسین تلوار نہ روکتے فتح تو بے شک تھی، لیکن معاہدہ الہیہ تھا کہ سجدے میں سر کو کٹانا ہے۔ حسین نے تلوار روکی اور زن جلدنا سے زمین کربلا پہ آئے، اور اس کے بعد تقریباً 11 قاتل آئے جنہوں نے کوشش کی حسین کو مارنے کی، لیکن ہر قاتل یہ کہتا ہے کہ جب ہم گئے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ رسول خدا کا چہرہ حسین کے چہرے کے سامنے ہے، کبھی لگتا ہے جناب سیدہ کا چہرہ ہے، کبھی حسن مجتبیٰ کا۔ آخر جو شقی اعظم شمر آیا تو اس نے ضربوں کے ساتھ تقریباً 13 ضربیں سے امام حسین کریم کربلا کے گلے کو جدا کیا، اور اس کے بعد مولا حسین کی دردناک شہادت اور دردناک خون زمین کربلا پہ آیا، جس سے کربلا کربلا معلیٰ بن گئی تھی۔ بہت شکریہ دارین، آپ نے ہمارے ناظرین کو واقعہ کربلا سے، شہادت امام حسین سے اور فلسفہ شہادت سے آگاہ کیا۔ ناظرین،
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نزدیک محمد الرسول اللہ کی قدر و منزلت کیا تھی، کہ اللہ کے بعد ان کا درجہ ہے بعد از خدا بزرگ ہوئے۔ قصہ مختصر، پھر انہوں نے اپنے نواسوں کے حوالے سے جو فرمایا، اپنی بیٹی کے حوالے سے جو فرمایا، اپنے داماد کے حوالے سے جو فرمایا، ان کی وہ قدر و منزلت دیکھیے۔ اللہ کو وہ کتنے پیارے تھے، خود رسول کو کتنے پیارے تھے، اور رسول بار بار یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے عداوت کرے تو ان سے عداوت کر۔ اس محبت کے باوجود آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک دین اسلام کی، دین حق کی کتنی قدر و منزلت تھی، کتنی عظمت و شان تھی، کہ اس کے لیے اللہ کے رسول نے خود بھی اتنی قربانیاں دیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تکالیف کو جمع کر لیا جائے، پھر بھی میری تکالیف، میری قربانیاں ان سے بڑھ جائیں گی۔ اور واقعی کیوں نہیں بڑھیں گی کہ حضرت امام حسین کا ایک واقعہ ہی اگر آپ اٹھا لیں تو پوری تاریخ انسانیت میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ میں بھی ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں آتا، ایسی بڑی قربانیاں میں نظر نہیں آتی ہے۔ تو واقعی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تکالیف ملی وہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے باوجود بھی حسین کی قربانی کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا کہ آپ کی گود میں حسین ہے اور آپ اشک کیوں بہا رہے ہیں، تو فرمایا کہ جبریل نے مجھے ابھی اطلاع دی ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دے گی، اور یہ اس سرزمین کی مٹی ہے۔ وہ مٹی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی، اور اس میں بھی آپ دیکھیے ایک فلسفہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد ام المومنین ہیں جو واقعہ کربلا کے وقت حیات تھیں، اور واقعہ کربلا کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ جب واقعہ کربلا ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشین گوئی کے مطابق 10 محرم الحرام 61 ہجری کو وہ مٹی سرخ ہو چکی ہے، خون کا کلر، خون کا رنگ اختیار کر چکی ہے، تو آپ سمجھ گئی کہ حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری جو قربانیاں ہیں ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کا جو دین ہے وہ بہت عظمت و شان والا ہے، اس کے لیے وہ قربانیاں چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے رسول کو بھی تکالیف میں مبتلا ہوئے دیکھ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، وہ ان کے اہل بیت کو بھی تکالیف میں دیکھ کر برداشت کر سکتا ہے، تاکہ واقعہ کربلا میں حضرت علی اکبر کی قربانی بھی برداشت کر سکتا ہے، اور حضرت علی اصغر کی قربانی بھی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔